الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اور ہم نے ان کو شیاطین کو رجم کرنے کے لیے بھی بنا دیا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الملک 29واں پارہ، اس کی آیت نمبر 5۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں بھی اپنی کمال قدرت اور اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آسمان جو میں نے بنائے، اور ان میں سے جو آسمان دنیا ہے جسے ہم پہلا آسمان کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور پھر ان ستاروں کے ذریعے سے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اور یہ ستارے چراغ کی طرح روشن ہیں۔ گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی قدرت اور اپنی مخلوقات کا تذکرہ کر کے انسانوں کو اسی بات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ جب تمہارا خالق اور مالک اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو بنانے والی وہی ذات ہے، تو پھر کیوں تم اس ذات باری تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت سے اعراض کر رہے ہو؟ یقیناً آسمان دنیا اور اس پر یہ ہمیں نظر آنے والے ستارے جو بظاہر بڑے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی تعداد کو دیکھیں تو اب تک جو ہے وہ حیات دان اس بات سے قاصر ہے کہ وہ ان کی تعداد یا اس کا کوئی اندازہ ہی لگا سکے۔ آپ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک انسان کی نظروں میں ستارے ان گنت وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، پھر ان ستاروں سے مل کر وہ کہکشائیں بنتی ہیں، اور یہ کہکشائیں کہ ایک ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے موجود ہیں، اور یہ کہکشاں جو زمین پہ ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، جسے یہ حیات دان ملکی وے کہتے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کے اندر یہ ہمارا نظام شمسی بھی ہے، چھوٹا سا نظام ہے یہ اس کہکشاں کے اندر، اور پھر یہ سورج کہ اس کے اندر یہ زمین سے کس قدر بڑا ستارہ، اور پھر اس کے بعد یہ سورج سے بھی بہت بڑے بڑے ستارے موجود۔ یہ صرف ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے،
یعنی یہ ہماری سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں زمینیں بھی جو ہے وہ ایک ایک ستارے کے اندر جو ہے وہ سما جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، اور یہ صرف اس ایک کہکشاں کے اندر، اور آسمان پر وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر اربوں جو ہے وہ ستارے ہیں۔ اور اب حجم ستارے کا دیکھ لیجئے، یہ سورج ایک ہے اور سورج زمین سے بہت بڑا، اور پھر سورج سے بہت بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، یعنی اتنی بڑی یہ اللہ رب العالمین کی کائنات۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان ستاروں کے بنانے کے مقاصد میں سے کچھ چند کا ذکر کیا، اور بھی بہت سے مقاصد ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک تو یہ خوبصورتی ہے آسمان کی، ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ انسان جب اس خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو یقیناً انسان حیران بھی ہوتا ہے، دنگ بھی ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر جو ہے اللہ عز و جل کی پہچان اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا رجوما للشیاطین، کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب آسمانوں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اسے فرشتوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اب فرشتے جو ہے وہ اس حکم کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور یہ جو شیاطین ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ آسمان تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد۔ اور پھر جب آسمان تک پہنچتے ہیں، اب آسمان تک پہنچنے کے بعد اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو سن لیا جائے کہ اللہ عز و جل اب فرشتوں کو کیا حکم دے رہے ہیں، اور فرشتے ایک دوسرے کو کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچا رہے ہیں۔ فرشتے سننے کے بعد پھر اس حکم کو ایک دوسرے تک بھی پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے ستاروں کے اندر ان ستاروں کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ستاروں سے ان کی طرف آگ کا ایک شعلہ لپکتا ہے اور ان کو جو ہے وہ جلاتا ہے، پھر یہ نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں۔ اسی دوران فرمایا کہ بعض اوقات یہ شیاطین فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں، اور حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ یہ اس جگہ پہ جا کے اکٹھے ہو کے سننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے آسمانوں کی بات جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، یعنی آسمان کے اندر دروازے بھی ہیں، اور یعنی یہ آسمان سے کچھ ایسی جگہ ہوں گی جہاں سے آسمان کے اوپر ہونے والی باتیں جو ہے یہ سنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ شیاطین جو ہے یہ دنیا کے اندر آ کے اگر کوئی بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے یا یہ اپنا کوئی اندازہ لگاتے ہیں، اور جو ان کے چیلے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، پھر یہ ان کے کان میں یہ بات ڈالتے ہیں، وہ اس ایک بات کو لے کر 99 باتیں جھوٹی ملاتے ہیں اور عوام کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اگر ٹھیک ہو جائے، اب 99 جھوٹی بھی ہوں، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معیار جو بن گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی شعبدہ بازی کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بندہ جو ہے وہ بڑا کرنے والا ہے۔ ہم نے نیکی کا معیار ان شعبدہ بازیوں کو بنا لیا جو مستقبل کی خبریں تھیں، جو ہمارے گھر کے حالات جو ہے وہ گھر بیٹھا ہی بتا دیں، جو ہماری کل کے بارے میں جو ہے وہ پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اپنی امت کو کیا تعلیم دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو اس قسم کی خبریں دیتا ہے
آپ ہاتھ دکھانے کے لیے چلے گئے، آپ اپنا مستقبل کو معلوم کروانے کے لیے اس بندے کے پاس چلے گئے، آپ اس قسم کی خبریں لینے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہے، آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ فرمایا 40 دن تک اس بندے کی جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوتی، نہ فرضی نہ نفلی، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتے۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ستاروں کے بنانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ آسمان دنیا جو ہے اس کے لیے یہ زینت ہے، یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ شیاطین کو مارنے کے لیے ہے جب وہ وہاں سے کوئی بات چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن میں اللہ پاک نے کہ یہ راستہ دیکھنے کے لیے ہے۔ چونکہ آج سے قبل آپ چلے جائیں، بلکہ آج کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ راستے کا تعین کرنے کے لیے، کسی سمت کا تعین کرنے کے لیے وہ ستاروں کو جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے مقاصد ذکر کیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں جی یہ ستارہ میرا تعلق فلاں برج سے ہے، فلاں ستارے سے ہے، اس مہینے میں مجھے یہ کرنا چاہیے، فلاں مہینے میں مجھے یہ کرنا چاہیے، اب فلاں ستارے کی حرکت ہوگی تو بارشیں ہوں گی، فلاں کی حرکت ہوگی تو فلاں ہوگا، اب یہ عقیدہ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ تو گویا کہ مجھ پر نازل ہونے والے دین کا ہی انکار کر رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ آپ نے ذکر کر دیا، اور آپ نے فرمایا وہ بڑی مشہور حدیث اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آپ نے فرمایا کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ رات جو بارش ہوئی ہے، اگر کسی نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہے، فرمایا کہ وہ بندہ وہ گویا کہ کافر ہو گیا۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی ہے، اللہ پاک جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں بارش نازل کرتے ہیں، اس کا ستاروں کی حرکت سے، گردش سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن ہے۔ اس لیے اللہ پاک جب قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو شیاطین کے چیلے ہیں، یہ جو ان کے پیروکار ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال قرآن و سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔